ہیں کہ سپریم کورٹ نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا. راجہ میرے پاس اب یہ چونکہ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی ریفرنس دیا گیا 2015 کا کہ کچھ سویلین ٹرائل جو ہے وہ ہوئے ہیں ملٹری کورٹس میں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ٹائم تھا جو ججمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد روایت چینج کی جائے گی؟ پہلے جس طریقے سے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرنے کی بات ہوتی تھی سویلینز کے یا جن کے ہوئے ہیں یہ ان کے لیے بھی کوئی ریلیف ہو سکتا ہے ان فیوچر یا نہیں؟ یہ صرف جو آج کا معاملہ تھا ابھی کا معاملہ تھا 9 مئی کے بعد یہ اس حد تک محدود ہے؟ 2015 کی جس کا فیصلہ کر راولپنڈی کا جو بار کا ڈیسیجن اس میں جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی تھی اور اس میں ایک ٹائم پیریڈ رکھ دیا تھا, اس کو بعد میں ایکسٹینڈ بھی کیا گیا اینڈ بائی فلکس آف ٹائم وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ختم ہوئی. تو اب بھی یہی تھا کہ یا تو آئین میں کوئی ترمیم کی جائے اور انہیں کورٹ کنسیڈر کیا جائے اور یہ کیسز چلے. چونکہ آئین میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی تھی اسی لیے وہ جو 2000 کا فیصلہ ہے وہ بظاہر ریلیونٹ نہیں نظر آ رہا, although ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو لیٹس سی کہ اس پہ کیا آتی ہیں کیا نہیں آتی. اور جو آج فیصلہ ہوا ہے اس میں اٹارنی جنرل سے بڑے کلیئرلی جو کوسچنز کیے گئے انہیں آرٹیکل 8 سب کلاس 3 کی ڈیفینیشن پہ متوجہ رکھا کورٹ نے کہ ہمیں سیٹسفائی کہ کوئی بھی قانون جون سا ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف نہیں ہو سکتا. آرٹیکل 4 آرٹیکل 10A یہ تمام چیزیں یہ جو قانون ہے جو اس میں آرٹیکل 8 میں پارلیمان کو اختیار دیتی ہے کہ آپ فنڈامنٹل رائٹس کو سائڈ پہ رکھ کے قانون سازی کر سکتے ہیں وہ صرف سب سی کے تحت کر سکتے ہیں. اور سی میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ جی کہ وہ آرمی یا پولیس یا ان اداروں کی جو ڈسپلن سے متعلق چیزیں ہیں یا ان کی جو فرائض سر انجامی ہے اس میں اگر کوئی ایشو ہے تو اس کو ان کے ممبرز کی حد تک ٹیکل کرنے کے لیے یہ قانون سازی کی اجازت ہے. تو جس پہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ تو ممبرز کی حد تک آپ ہے تو اس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی اگر اس کی اپنے فرائض کی سر انجامی میں کوئی مداخلت ہے تو پھر تو اس کو آرمی کورٹس میں کیس لے جایا جا سکتا ہے. جس پہ عدالت نے کہا کہ جی یہ تو خالی آرمی اس میں نہیں لکھا ہوا, اس میں تو پولیس کا بھی ذکر ہے. تو کل کو پولیس فرائض ہیں کہ اگر کوئی سگنل بریک کر دیتا ہے تو کیا جی یہ بھی اس کے فرائض کی سر انجامی میں مداخلت ہے یا کوئی اور آفینس ہو جاتا ہے تو کیا اسے بھی ایسے ہی کورٹ میں لے جایا جائے گا جس سے وہ کوئی سیٹسفائی نہیں کر پائے. اور الٹیمیٹلی کورٹ نے کہا کہ جی یہ جو 103 بندوں کا جو ٹرائل ہے یہ ان عدالتوں میں نہیں چلنا چاہیے. یہ جو آفینسز ہیں یہ جب آپ کی سول جو آفینسز ہیں اس میں یا کورٹس میں ان میں چلائے. اور کیا وجہ ہے کہ جی یہ آپ چلا رہے ہیں ادھر, کیونکہ جو آپ آرٹیکل 175 کی بات کر رہی ہیں فارمیشن آف کورٹ, تو کیا یہ اس کے زمرے میں جس پہ خود اٹارنی جنرل صاحب کا کہنا تھا کہ یہ اس کے تحت بنی ہوئی کورٹ نہیں ہے. تو آرٹیکل 10A جو بعد میں آیا 18th امینڈمنٹ کی شکل میں اس میں تو کلیئرلی لکھا ہے کہ جی ڈیو پروسیس آف لا اور فیئر, تو یہ تو پہلے نہیں تھا. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کورٹ اس نتیجے پہ پہنچی کہ یہ اب اس میں جو ایشو آ رہا ہے وہ ہے کہ ایک جج صاحب نے ابھی اپنا فیصلہ یہ تو کہہ دیا کہ 103 جو افراد ہیں یہ ملٹری کورٹس میں بالکل ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا, بٹ ایٹ ٹائم جو فیصلے کی پیرا 1 ہے اس میں انہوں نے اس کو 2(1)D کو الٹرا وائرس ٹو دا کانسٹیٹیوشن کہہ دیا ہے. تو اس پہ انہوں نے ججمنٹ ریزرو کی ہے کہ جی میں اس پہ دوں گا کہ whether it is ultra vires or not. اور وہی تھوڑا سا ایسا ایشو ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھنا ہے کیا کیسے ٹیکل کیا گیا کہ اگر کوئی شخص ایسے کسی اوفینس میں انوالو ہے کہ وہ ان کے ساتھ اس کا نیکسس جون سا ہے وہ کسی آرمی کی آفیسر کے ساتھ یا کسی ملک دشمن کے ساتھ ایسا ہے یا وہ بالکل ان چیزوں کو مانیٹر کر رہا تھا, اسپونیچ کر رہا تھا یا اور ایشو یا کوئی ایسی سیبوٹاج کی ایکٹیویٹی میں ہوتا ہے ان کنائنس ود
تو ایسی سچویشن میں کیا ہوگا؟ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو اب ڈیٹیل فیصلہ آنے کے بعد ہی صحیح، یعنی ڈیٹیل فیصلہ آئے گا تو بہت ساری چیزیں ظاہر ہے کہ ڈی کوٹ ہوں گی اور دوبارہ سے یہ زیر بحث آئے گا. لیکن پاشا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ فیصلہ تو آ چکا ہے، کیا اس فیصلے کے خلاف کوئی گنجائش ہے؟ چونکہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ قانونی ماہرین ہیں تو آپ سے یہ رائے جان رہے ہیں، ہم تو اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل میں جا سکتا ہے؟ جی بالکل، ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو یہ ہے اور یہ ٹھیک ہے، پارلیمان نے ٹھیک بنایا ہے، اور اس میں آرٹیکل 184(3) کی کوگنیزنس جن مقدمات میں لی اس میں ڈال دی گئی ہے. تو متصرہ فریق یقیناً اگر وہ چاہیں، اگر ان کو ایڈوائز کیا گیا ہو تو وہ پھر اپیل فائل کر سکتے ہیں، جو کہ یہ جو معزز جج صاحبان 5 کی تعداد جن کی تھی یہ اس میں ایکسکلیوڈ ہوں گے، اور جو باقی ججز رہ گئے لارجر بینچ بنے، یہ سارے 10